لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. اور اس سے بہتر صلوات پڑھے والے محمد. پروردگار آپ سب کو سلامتی دے، صحت دے. جو مومن مومنات بیمار ہیں اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں ان کو مکمل شفایابی عطا فرمائے. آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے جن مومن مومنات کے والدین انتقال فرما چکے. پروردگارہ اس ماہ رمضان محرم الحرام میں ان پر بے پایا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آپ کے بچوں کو پروردگار سلامت رکھے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے ذریعے خوش و خرم رکھے. پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں اور مساجد کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو دونوں جہان میں ذلیل و خوار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. برادران ایمانی، یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، برابر آپ کی خدمت میں چاند راز سے کچھ نہ کچھ گزارشات کر رہے ہیں. ہم سب کے لیے قرآن معتبر ہے یا رسول معتبر ہیں، اور یہی دو چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کا ذریعہ ہیں، آخرت کا ذریعہ ہیں. قرآن ہی نے ہم کو بتلایا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرنے والے کون افراد ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں جو تم کو جنت تک پہنچائیں گی، اور وہ کون افراد ہیں جو تمہاری رہنمائی جنت تک کریں گے. ظاہر ہے کہ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے، اور میں مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا. میں نے آپ کو بتلایا بھی ہے کہ کیا کیا خطرات اسلام میں پیدا ہوئے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ امام بخاری جن کی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور سب سے زیادہ برادران اسلامی میں سب سے معتبر قرآن کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ صحیح بخاری کا ہے. خود امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 حدیثیں جمع کی، اور جب میں نے ان کو جو ہے جو طرق ہے، جو طریقہ ہے صحیح پیمانہ ناپنے کا، جب میں نے اس کو استعمال کیا اور ناپا تو مجھے صرف 6,000 یا 7,000 حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ملی، بقیہ سب کی سب غلط. امام نسائی یہ بھی ایک امام ہے، ان کی بھی کتاب صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور ان 3 لاکھ میں جب میں نے طریقہ حدیث کو اپنایا تو 30,000 حدیثیں میری نظر میں صحیح نکلی. جب پہلی مرتبہ نظر کی 30,000 نکلی، اور بقیہ یعنی 10% صحیح نکلی، 90% غلط. اس کے بعد میں کہتے ہیں جب نظر ثانی کی اس کے اوپر تو 30 میں بھی 6,000 رہ گئی، بقیہ سب کی سب غلط. تو جب اتنا مال مارکیٹ کے اندر غلط مل رہا ہے، تب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے. پھر ایک رسول اللہ کی سب سے بڑی حدیث جو سب میں معتبر ہے، کسی کو اختلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوا، ہمارے علماء نے بھی لکھا، دوسروں کے علماء نے بھی لکھا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو 73 فرقے میرے دین کے اندر، میرے اس اسلام میں ہوں گے، جن میں سے ایک ناجی ہوگا، 72 فرقے وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے.
बात समझ में आ गई आपकी? जब हुजूर की ये हदीस तमाम उलमा बतलाते हैं, तमाम को मालूम है कि हुजूर के इस्लाम के अंदर जो हुजूर ने इस्लाम दिया है, जो दीन दिया है, जो अपनी सुन्नतें दी हैं, उन सब में 73 फ़िरक़ों में पूरी उम्मत बट जाएगी, जिनमें से एक फ़िरक़ा नाजी होगा, बाकी 72 जो हैं वो सब के सब नारी होंगे। जो सब हर मुसलमान का ये ईमान है कि 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। तो हर मुसलमान के लिए फ़िक्र की बात है कि जहन्नम में जाने वाले कौन होंगे, यानी वो जो तिलावत कलाम पाक करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मुसलमान होंगे, नमाज़ें अदा करेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, ईदेन की नमाज़ पढ़ेंगे, लिबास इस्लाम का पहनेंगे, मगर आयन पे उनको पता चलेगा तुम भाई जहन्नम में जाओगे। अब बताइए वो क्या सोचेगा कि मियाँ पूरी ज़िंदगी दुनिया में कम से कम थे तो हराम हलाल के चक्कर में तो ना पड़ते ना, दुनिया तो कमा लेते, अब ना दुनिया के रहे और ना आखिरत के रहे। तो हमारी आपकी फ़िक्र होगी या नहीं? आपको हो या ना हो, मुझे तो अपनी फ़िक्र होगी ना कि कम से कम मैं ऐसे लोगों को तलाश करूं जो मेरी रहनुमाई करें और मैं जन्नत तक पहुंच जाऊं। ये तो हर एक की फिक्र है, इसमें तो किसी पे टांटिक नहीं, न किसी पे एतराज़ है कि जब 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे और वो सब के सब हाफिज़ान हैं, कुरान भी हो सकते हैं, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे मुकम्मल अमल भी कर सकते हैं, वो कुरान को हर वक्त पढ़ते भी होंगे, कुरान से रहनुमाई भी लेते हैं। अच्छा, अब ये जितने 73 फ़िरक़े हैं, हर एक की बुनियाद है, जिससे पूछिए तुम क्या अमल कर रहे हो, कहा कुरान के मुताबिक। इसके मानी ये हुए कुरान से हटके कोई अमल नहीं कर रहा है, काहे के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक। यानी मुसलमानों के पास कुरान भी है, सुन्नत रसूल भी है, उसके बावजूद 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। तो क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं तलाश करूं वो कौन लोग हैं जो जन्नत तक मुझे वाकई पहुंचा दें, 100% मुझे पहुंचा दें और मेरे दिल को दुनिया में इत्मीनान हो जाए? क्या कहने है या नहीं है? अच्छा, अब आप जितनी हदीसें हैं, ये आपको एक चीज मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। जो भी मुसलमान है, किसी फिरके का जो भी मुसलमान है, उनके सामने कहो कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कहा उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। वो हौज़े कौसर पे पहुंचेंगे और जामे कौसर पिलाएंगे, मीज़ान उनके पास होगा, लिवाए हम क़यामत के दिन उन्हीं के पास होगा। हसनैन अलैहिस्सलाम का उनके बारे में क्या शक हो सकता है, जवानाने जन्नत के सरदार हैं। फातिमतुज़ ज़हरा सलाम ने कहा सैयदते निसाइल आलमीन और सैयदते निसाइल जन्ना। तो इसके मानी ये हुआ कि ये सब के सब जन्नत के मालिक व मुख्तार हैं, आखिरत के मालिक व मुख्तार हैं, जामे कौसर के पिलाने के मालिक व मुख्तार हैं। तब आप ये बताइए कि अगर हम उनकी मोहब्बत को ले लें, उनकी सीरत को ले लें, उनके किरदार को ले लें, तो किसी को एतराज क्या हो सकता है? इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। तमाम असहाब का एहतराम है, अज़वाज का एहतराम है। असहाब अपनी जगह, उनसे बेहतर खुद तारीफ की हुजूर ने कि उनसे बेहतर कौन हो सकता है कि जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए, रसूलुल्लाह के साथ हिजरत की है, रसूलुल्लाह के साथ नमाजें पढ़ी हैं, रसूलुल्लाह के साथ जिहाद में शरीक रहे हैं, मैदान गदीर में वो लोग मौजूद रहे है या नहीं है? वही को अपने कानों से सुना तो उनसे बड़ा शरफ किसका हो सकता है? अज़वाज पैगंबर, उनका सबसे बड़ा शरफ खुद कुरान सूरह अहज़ाब के अंदर कह रहा है कि तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है कि तुम ज़ौजाए पैगंबर हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, तमाम उम्मत की मोमिनीन की माँ हो तुम। इससे बड़ा कोई शरफ होगा? आप ये बतलाएं। वो एहतराम हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किसी सहाबी के लिए, किसी ज़ौजा के लिए ये नहीं कहा कि अगर तुम इनकी इताअत व फर्मा बरदारी करोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। जन्नत की गारंटी किसी सहाबी के नाम पर रसूलुल्लाह की छोटी से छोटी कोई हदीस नहीं है। अच्छा, मैंने कई मरतबा आपको बतलाया और ये भी है, जब इंसान चलता, कल मैंने एक मिसाल भी दी थी आपको कि अगर आपको ये पता चल जाए जिस गाड़ी में, ट्रेन या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, उसका चलाने वाला जो है परफेक्ट ड्राइवर नहीं है, पायलट नहीं है, अंडर ट्रेनिंग है, तो आप जाना पसंद करेंगे? कभी नहीं पसंद करेंगे। जब तक कि मालूम ना हो कि वाकई ये पक्का ड्राइवर है, ये वाकई पायलट है, तब तक आप क्यों, वो मालूम हो कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। शागिर्द है, अभी तो उसने जो है अपना सही लाइसेंस भी नहीं लिया है या नहीं है, तो फिर
اب آپ یہ بتائیں کہ جس کی رسول اللہ نے گارنٹی دے دی، جس کے لیے کہہ دیا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کو اسی لیے میدان مباہلہ اللہ نے سجایا تاکہ تم کو یہ پہچانوا دیا جائے کہ اہل بیت کون ہے. جو رسول کے ساتھ نفس بن کر کے جائے، عورتوں کی جگہ پر جائے، جو بچوں کی جگہ پر رسول کے ساتھ جائے، وہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. انہوں نے ضمانت دی ہے. اور جب آپ روایتیں پڑھیں گے، ہندوستان میں مجدد ثانی کے نام سے ایک نام آتا ہے، محقق عبدالعزیز محقق دہلوی. شاہ محقق حق دہلوی کے نام سے عبدالعزیز، یہ ایشیا کے سب سے بڑے عالم تھے، اور انہی نے رد شیعہ میں بھی کتاب لکھی ہے، فضائل اہل بیت بہت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پلے صراط سے صرف وہ گزرے گا جس کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہوگا. اور انہوں نے دو حوالے دیے ہیں، ایک حضرت ابو بکر کا حوالہ دیا اور ایک حضرت عائشہ کا، کہ ان دونوں نے روایت کی ہے کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میزان سے صرف وہ شخص گزرے گا جس کے پاس علی ابن ابی طالب کا خط ہوگا. اب آپ بتائیے علی ابن ابی طالب کس کو خط دیں گے؟ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو لوگ آج ہندا کی تعریفوں میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں ان کو دیں گے؟ جو یزید کا عرس منا رہے ہیں ان کو دیں گے؟ جو معاویہ کا عرس منا رہے ہیں ان کو دیں گے؟ جو علی ابن ابی طالب کو اب تک گالیاں دیتے رہے ان کو دیں گے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. جنگ صفین کے بعد مولا علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. شام کا ایک شخص آتا ہے جنگ کے بعد، مولا علی کے شام دیکھتا ہے اور آ کر کے سلام کرتا ہے کہ آپ سے ایک سوال ہے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ کہا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اتنے لوگ آپ کے تابعین ہیں، اتنے لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، اتنا آپ کے لشکر کے اندر ہے، اور آپ کا یہ اقتدار ہے، میں اس کا معتقد ہوں، مگر مجھے افسوس ایک بات پہ ہو رہا ہے. وہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ صحابی بھی تھا رسول اللہ کا، یاد رکھیے گا. اس نے تمام حدیثیں سنی تھی کانوں سے جو فضائل اہل بیت میں تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آپ اتنے کمالات کے مالک ہیں اور آپ کے بابا ابو طالب جہنم میں معاذ اللہ جل رہے ہیں. مولا کے چہرے کا رنگ بدلا. آپ نے فرمایا یہ بتلا، رسول اللہ نے فرمایا انا فاروق؟ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا قسم الجنت والنار، میں جہنم و جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کانوں سے سنا. ان کا جب جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا میں ہوں اور ابھی میں نے تقسیم نہیں کیا، نہ کسی کو جنت میں بھیجا نہ کسی جہنم کو، تو ملعون یہ بتلا کہ میرے بابا کو تو نے کیسے جہنم میں بھیج دیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو طالب کا بیٹا جہنم و جنت کا تقسیم کرنے والا، اس کے پوتے جوانان جنت کے سردار، اس کی بہو مالک جنت. تو اب یہ بتلا ملکیت جن کی جنت ہو ان کے گھر والا کوئی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بھئی یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی شکم مادر سے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا علی علی کیا ہے، تو یقیناً علی ہم کو جنت میں لے جائیں گے. اس لیے کہ وہ امیر المومنین ہیں، وہ مومنین کے سردار ہیں، وہ مومنین کے ذمہ دار ہیں. اور ہمیں وہ حدیث صحیح بخاری نے بتائی ہیں، صحیح ستہ نے بتائی ہیں کہ علی کن کن مقامات پر آ کر کے ہماری مدد کرتے ہیں. وقت احتضار علی سامنے ہوتے ہیں، قبر میں علی سامنے ہوتے ہیں، قبر سے جب اٹھیں گے تو علی ہمارے ساتھ ہوں گے، صراط پہ ہوں گے تو علی ساتھ ہوں گے، میدان پہ ہوں گے تو علی ساتھ ہوں گے، کوثر پہ پہنچیں گے تو علی ساتھ ہوں گے، جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو علی ساتھ ہوں گے. تو کوئی ساتھ چھوٹا ہے ہمارا؟
सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक और चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं, रसूलुल्लाह के ज़माने में ये जो रसूल की जो हदीस मैंने बयान की है कि रसूलुल्लाह के बाद 73 फिरके हुजूर फरमाते हैं मेरे मानने वालों में, मेरे चाहने वालों में, मुसलमानों में, कुरान पढ़ने वालों में होंगे, यही है ना। और एक जो है वो जन्नत में जाएगा और बकिया सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तो रसूल की जिंदगी में कोई फिरका नहीं था, सब बने कब? रसूलुल्लाह के बाद। ठीक, अच्छा, रसूलुल्लाह के बाद दो रास्ते अलग अलग हो गए, एक रास्ता खिलाफत की तरफ चला गया, एक रास्ता इमामत की तरफ चला गया। थोड़े ही लोग सही, चंद ही लोग सही, मगर थे ना जो मौला अली के साथ थे, चंद ही सही थे ना। 25 साल ये रास्ता अलग रहा, खिलाफत का रास्ता अलग, इमामत का रास्ता अलग। 25 साल के बाद जो खिलाफत वाले थे वो सबके सब अली के दरवाजे पर आ गए। आए या नहीं आए? मौला अली नहीं गए। यहाँ ये भी सुन लीजिए, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले जब दूसरे खलीफा का इंतकाल हो गया और तीसरी खिलाफत का मसला आया तो दूसरे खलीफा ने एक वसीयत की, 6 आदमियों की एक कमेटी बनाई, 6 आदमियों की एक कमेटी बनाई और अपने बेटे को 7वां रखा और अपने बेटे को ये कहा कि 3 आदमी अगर इधर हो जाएं और 3 इधर हो जाएं तो वोट का पावर तुम्हारा है, जिधर तुम वोट डालोगे वो खलीफा होगा। बात खत्म हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में भी इसको नकल किया है, समझिए आप। उसके बाद में एक चीज़ कही, एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कौन है? हजरत उस्मान का बहनोई। बात समझ में आ गई? बहनोई। बेटे से कान में कहा कि बेटा ये तो मैंने बांट दिया सबके सामने, 3 इधर 3 उधर, 14 वोट तेरा, जिधर तेरा वोट है वो खलीफा होगा। मेरी एक वसीयत और याद है, वो सिर्फ तेरे लिए। वो क्या? वो कान में गई, जिधर अब्दुर्रहमान रहे उधर वोट देना। बात समझ में आ गई? जिधर अब्दुर्रहमान वोट दे उधर तुम वोट दे। चलो, अब साहब ये हुआ कि अब्दुर्रहमान साहब हकम बनाए, चलिए साहब आप तय कीजिए। मौला अली ने खुतबे में लिखा है, पढ़ लीजिए नहजुल बलागा। उन्होंने कहा कि या अली, हम सब ये चाहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपको इस वक्त मुसलमानों की ज़िमामत हुकूमत जो है वो संभालनी है, मगर कुछ शर्तें। उनका क्या? कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। आपने फरमाया अली की ज़िंदगी का मकसद यही है, कुरान और सुन्नत पे अमल करना अली की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है और कोई नहीं है। दूसरे, आपको सीरत शेखैन, ये शेखैन कौन है? शेख कहते हैं एक को शेखैन, 2 शेखान, यानी जो 2 खलीफा मर गए हैं बेचारे, उनकी सीरत पे अमल करना होगा। मौला ने फरमाया पहली चीज़ तो यह है, अगर शेखैन की सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो कुरान और सुन्नत से अलग करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ गई? अगर उनकी ज़िंदगी, उनका मकसद, उन्होंने खिलाफत जो संभाली है कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी में अमल किया है तो कुरान और सुन्नत से हट कर के कोई चीज़ नहीं। जब कुरान और सुन्नत का मामला आ गया तो कुरान और सुन्नत है, और अगर उनकी सीरत कुरान और सुन्नत से हट कर के है तो अली से ये उम्मीद न करना कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम करेगा। एक ऐलान कर दिया कि अली की ज़िंदगी का मकसद या कुरान की हुकूमत है या सुन्नत रसूल की, 2 से हट के तीसरी कोई चीज़ नहीं। तीसरे खलीफा ने कहा कि मैं कहद करता हूँ कि सीरत शेखैन पर भी अमल करूँगा। इसके मानिए कुछ ना कुछ सुन्नत और कुरान से हट करके था जो करवाना चाहते थे, अली ने इनकार कर दिया। लिहाजा वो वहाँ के ऊपर आप देख लीजिए, वहाँ पूरा कमीज़ का जिक्र है, खिलाफत की कमीज़ को पहले कैसे पहनी गई, दूसरे कैसे पहनी गई, और जब तीसरा मौका अली के लिए आया तो मौला खुद शिकवा कर रहे हैं तो वहाँ साले बहनोई का मामला आ गया। नंबर 1, दूसरे खलीफा की वसीयत काम कर गई। नंबर 3, सीरत शेखैन को बहाना बना करके अली को किनारे कर दिया। ये मौला फरमा रहे हैं। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मौला घर में आके बैठ गए। ठीक, अब जब तीसरे खलीफा का इंतकाल हो गया, वो भी कत्ल कर दिए गए बेचारे, तो अब क्या हुआ? ये पूरी उम्मत जो है वो आती है इमाम अली के पास दरवाजे पर, या अली अब तो कोई नहीं रहा, अब तो आप ही संभालने वाले। आपने फरमाया मैं तो खिलाफत को लात मार चुका, जाओ मेरे यहाँ से।
تب ان لوگوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن آئے، تب کہا کہ یا علی اگر آپ نے خلافت کو قبول نہیں کیا تو کل جب رسول اللہ کے سامنے ہم لوگ جائیں گے اور گمراہ ہو گئے تو شکایت کریں گے کہ علی کے پاس ہم آئے تھے ہدایت پانے کے لیے، علی نے انکار کر دیا اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اب مولا نے فرمایا یہ بات ہے تو میں تیار ہوں، ٹھیک؟ تو اب جو خلافت والے تھے اور امامت والے تھے ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ مولا علی کے اوپر اب تو سب کے سب ایک ہو گئے، اب تو سب کی نمازیں ایک ہونی چاہیے، روزہ کھولنے کا وقت ایک ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ علی کے زمانے میں جب نماز پڑھنے کو ملی تو رسول اللہ کی نماز کا مزہ آ گیا، ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ اس کے معنی ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو مولا علی کو پسند نہیں کرتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی؟ مولا علی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنا آہستہ آہستہ الگ کر لیا۔ اور ایسے اب یہ مولانا مودودی خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ 4.5 سال کا عرصہ خلیفہ راشد کا اتنا فسادات پہ مبنی، یعنی 2 تو بڑی جنگ ہو گئی جہاں ہزاروں ہزار آدمی، 80 ہزار آدمی تک جو ہے قتل ہو گئے جنگ کے اندر، ایسا محاذ بنا دیا کہ علی کو سکون نہیں لینے دیا، مدینے میں سکون نہیں لینے دیا، تو کوفے کو آپ نے پائے تخت بنایا اور ایسے حالات خراب کیے کہ جنگ صفین اور جنگ جمل ہو گئی۔ اور جنگ صفین میں حکمین کو جب مقرر کیا گیا، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے تو اس میں سب کے، اب یہ تمام تاریخیں لکھتی ہیں، سب کے ایمان کو خرید لیا امیر شام نے۔ یہ تو آج بھی حکومت میں ہوتا ہے نا، جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر ایک کا ووٹ خریدا جاتا ہے، قیمت لگائی جاتی، وہاں ایمان کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ اور اس کی ایک مثال دے دوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، ظاہر نہ کرے وہ بات الگ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، معلوم ہے نا؟ ہر بات جانتا ہے، میرا بیٹا کیا کرتا ہے مجھے معلوم ہے۔ اگر مجھے نہیں معلوم تو مجھ سے زیادہ نالائق کوئی نہیں ہے کہ باپ ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں جانتا۔ معاویہ کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا بد کردار ہے، شکار میں رہتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سب پتا تھا باپ کو۔ ایک شخص ہے مغیرہ ابن شیبہ، گورنر ہے کہاں کا؟ کوفے کا۔ اس کو بدعنوانی کے سبب معزول کر دیا معاویہ نے، نکال دیا گورنر سے، تم گورنر نہیں ہو، دوسرا گورنر اپائنٹ کر دیا۔ جو بصرے عام طور پہ ہوتا تھا، جو بصرے والا ہوتا تھا اسی کو اقتدار دے دیتے کہ تم ہی کوفے کو سنبھال۔ جو کوفے والا ہوتا تھا بصرے کا اگر خالی ہو گیا تو بصرے والوں کہہ دیا اچھا یہ ہو گیا۔ اب اور کہا کہ فوری طور پہ ہیڈ کوارٹر آ کے رپورٹ کر، فوراً آ۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، کیا کریں؟ اب تو نکال دیا گیا، اب سامنا کیسے کروں؟ اس لیے غبن کا الزام ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو تیار کیا اور 10 آدمیوں کو تیار کیا۔ 10 آدمیوں کو کہے کے لیے ان کو یہ پڑھا ہے کہ تم معاویہ کے دربار میں پہلے جاؤ اور جا کر کے یہ کہو کہ حضور پورے کوفے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید سے بہتر، یزید سے اعلیٰ عالم، فاضل، متقی، پر جتنی صفات سے خوبصورتی ہے، یہ جا کے تم گواہی دو۔ اور ان کو مال کی تھیلی اس نے دے دی، اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا۔ یہ تاریخی واقعہ پڑھو، جا کسی بھی تاریخ میں دیکھ لیجیے۔ تب یہ پہنچے وہاں پہ، بادیابی ہوئی، کیا بات ہے، بابا آنے والے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، اچھا، اور یہ کچھ تحائف بھیجیں، ٹھیک ہے حضور۔ کچھ لوگ کوفے کے جو معتمد لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اچھا بلاؤ۔ برابر میں بٹھایا، وہ لوگ بھی آ گئے، ہاں میں کیا بات ہے؟ ان کا حضور پورے کوفے میں یہ چرچا ہے کہ یزید سے بہتر متقی کوئی نہیں ہے، یزید سے بہتر پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں، معاویہ ہنستا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے نا اپنے باپ کے بیٹے کے بارے میں کہ میرا بیٹا کیسا ہے، وہ کہہ رہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، زاہد ہے، نماز شب کا عادی ہے، اور یہ جوان ہے، اگر اس کو لیڈر بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، حضور اب آپ کتنے دن زندہ رہیں گے، آپ کا بڑھاپا آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی زندگی میں یزید کو ڈکلیئر کر دیں۔ جب یہ سب سن چکا وہ، تو بیٹے کی طرف، جو مغیرہ کا بیٹا ہے، بیٹے ایک بات بتائے گا، ان کا کیا، تیرے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا ہے؟
آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنی بیٹے کی تعریف سننے کے بعد مغیرہ کے بیٹے سے پوچھتا ہے تیرے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا ہے؟ وہ بھی جانتا ہے رشوت دے کر کے ان کو یہاں بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، اور جتنی باتیں لوگ کریں سب جھوٹی ہیں۔ واپس چلے گئے لوگ۔ رات کو جب بستر پہ حضور لیٹے تو پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا، کہنے گیا بات تو پتے کی ہے، فوراً خط لکھا اپنی گورنری کو سنبھال لو کوفے کی، تمہیں تو بحال کر دیا ہے، اور اب تمہاری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یزید کے لیے پورے اپنی گورنری کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو تیار کرو تاکہ میں اس کو خلیفہ بناؤں۔ اور پھر یہی خط جو ہے تمام گورنروں کو بھیجا کہ کل کو میرے مرنے کے بعد یزید کو خلیفہ بنانا ہے، لہذا حدیث گڑھ گڑھ کے یزید کے بارے میں سناؤ، یزید کی تعریف کرو، یزید کے کردار کو کرو۔ یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں نا ٹی ویوں کے اوپر، اور سب سے زیادہ لگتا یہ ہے کہ بنی امیہ کا مال سب سے زیادہ پاکستان میں خرچ ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر یزید کی تعریف نہیں ہوتی، یزید کے باپ کی تعریف نہیں ہوتی، یزید کا عرس نہیں منایا جاتا، معاویہ کا عرس نہیں منایا جاتا، ہندا کے لیے مضامین نہیں لکھے جاتے، سب جگہ کے اوپر۔ مگر پاکستان میں آپ دیکھیں اسی محرم میں 3 دن پہلے ہندا کے اوپر مضمون آیا، پہلی محرم کو معاویہ کا عرس منایا گیا، 2 محرم کو جو ہے وہ یزید کا عرس منایا گیا۔ اب آپ بتائیں یہ اس کے بعد بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ عرس منا کر کے اور ہندا کی تعریف کر کر کے چلیے کسی کی جنت نہیں، رسول اللہ کی تو جنت ہے، رسول اللہ تو ضامن ہے، مالک ہے، رسولی پہ اعتبار ہے نا۔ تو اب یہ بتائیں رسول اللہ جنہی نے لعنت کی ہے ہندا کے اوپر، اور جب وہ کلمہ اسلام پڑھنے آئے حضور نے فرمایا آج کے بعد اپنی صورت مجھے مت دکھانا، میرے سامنے مت آنا، اس ہندا کی تعریف کرنے والے کو حضور جنت میں لے جائیں گے؟ آپ یہ بتائیں جس یزید کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، معاویہ کے اوپر لعنت کی ہے، اور وہ پورا تاریخ آپ اس کے اندر پڑھیں گے، آپ یہ بتلائیں ان کی لوگ جو عرس منائے تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ ان کو جنت دیں گے؟ سوال نہیں اٹھتا۔ مگر بہرحال وہ ان کا کردار ہے، ان کے ساتھ ہے، اس سے مجھے نہیں لینا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے یقین جانے آپ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ مقابلہ کس کا؟ حسین ابن علی کا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، حسن مجتبی علیہ السلام کا، امام علی کا، اور کون؟ طلقاء، ذلیل ترین لوگ۔ طلقاء لقب ہے ان کا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یزید اپنی تعریف کر چکا اس وقت جناب زینب نے کہا اے طلقاء کے بیٹے کیا کہتا ہے تو؟ کہتے ہیں جس وقت اس لفظ کا استعمال کیا محدثوں کے سر اٹھ گئے، یزید کا سر جھک گیا، کیونکہ یہ لقب خاص ہے بنی امیہ کے لیے کہ اس سے بڑی ذلت و خواری نہیں ہوتی اگر کسی بنی امیہ کہہ دے تم طلقاء ہو۔ عزیزو یہ مجلسیں صرف ایک چراغ ہے روشنی پھیلانے کے لیے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کے اوپر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، دوسرے کے عقیدے کو ٹچ نہیں کرتے۔ آپ جس کا چاہے عقیدہ رکھیں ہمیں اس سے مطلب نہیں، جو چاہے کریں ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ صرف ایک ہی سوال ہے، جب رسول اللہ کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا تو آج جتنے فرقے بنے ہیں سب بدعت ہیں یا نہیں؟ اگر ہماری عزاداری بدعت ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو نام ہیں قبیلوں کے جو بھی ہوں وہ بدعت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا کوئی بھی اس طرح کا قبیلہ، نہ اس طرح کی کوئی مسجد تھی، مسجد تو صرف خدا کا گھر ہے اور خدا کے لیے ہے۔ پھر آپ نے کہاں سے رکھ لیا؟ تو سب سے پہلے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، مجلس حسین حضرت آدم کے زمانے سے ہوتی آئی ہے، تاریخ ہے پوری کی پوری مجلس حسین کی، ذکر حسین کی، آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا، میرے یہاں نہیں لکھا ہوا۔ حضرت نوح کا نام نوح کیوں ہے؟ نوح کہتے ہیں سب سے زیادہ نوحہ پڑھنے والا۔ اور جب اس مقام پہ آ گیا ہوں تو آپ کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ آپ سب کے سب کربلا کے شہداء کے ساتھ شریک ہیں۔ سنیے
ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ حضرت نوح پیغمبر جو ہیں کشتی بنا رہے ہیں، درخت لگایا، کشتی بنائی، بیٹا بھی دیوانہ کہتا ہے معاذ اللہ، بیوی بھی دیوانہ کہتی ہے، پوری قوم دیوانہ کہتی ہے، کہاں اتنی بڑی کشتی چلے گی، پانی کہاں سے آئے گا جی۔ اور اس طریقے سے ان کا کہ یہ پانی پینے کو لوگ ترس رہے ہیں، برف نہیں رہا ہے، یہ کشتی کہاں چلائیں گے؟ پوری قوم دیوانہ کہہ رہی ہے۔ ایک بڑھیا آ گئی، اس بڑھیا نے کہا کہ نوح پیغمبر میں آپ کی نبوت پر ایمان لائی ہوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائی ہوں، آپ نے فرمایا کہ سیلاب آئے گا، کشتی آئے گی، یہ دیکھو پٹلیا میں نے اپنا سامان باندھ لیا، مجھے یہ بتلاؤ تمہاری کشتی کب تیار ہوگی، سیلاب کب آئے گا؟ ان کا جب آئے گا تم کو اطلاع مل جائے گی۔ اچھا صاحب سیلاب آ گیا، روزانہ یہ آتی ہے اور نبی خدا کو ڈھونڈتی ہے اور پوچھتی ہے سیلاب کب آئے، سیلاب آیا، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ سیلاب کے بعد وہی پٹلیا باندھی ہوئے آئی، اے نوح نبی سیلاب کب آئے گا؟ بی سیلاب تو آ گیا۔ انہوں نے کہا سیلاب آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لگا، کشتی میں نہیں بٹھایا۔ کہا تو کشتی میں بیٹھ چکی ہے؟ کہا میرے تو کپڑے سالم ہیں، میں تو نہیں بیٹھی ہوں۔ کہا کہ جس نے نیت کی تھی میرے ساتھ بیٹھنے کی، اللہ نے تم تک پانی کو آنے نہیں دیا۔ جہاں نبی کی بیوی غرق ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا، وہاں صرف جس عورت نے ایمان لائی تھی نبی کے اوپر، اس کے کپڑوں کو پانی کا پتہ بھی نہیں چلا، اس پانی میں جب پوری دنیا ڈوب گئی مگر وہ سالم رہی، اسے احساس بھی نہیں ہوا سیلاب کا۔ اب آپ پہچانے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ آپ جب کہتے ہیں اشہد ان کنت معکم، اے حسین بن علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں اگر کربلا میں ہوتے ہم عمل کرتے، معصوم فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو یہ جملہ کہتا ہے کنت معکم فافوز معک فوزا عظیما، کہا خدا کی قسم وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ عزیزارو یہ تمہارا مقام ہے، اس لیے کہ کم سے کم شب جمعہ میں جب تم زیارت وارثہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو کنت معکم فافوز معک فوزا عظیما، تو تمہارا نام اس فہرست میں شامل ہے جو کربلا کے شہداء ہیں۔ یہ تو ہمیں دلائل مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ میں کیا کروں، میں اتنی محنت کر کے حدیثیں اور وہ نکال کے لاتا ہوں، مگر اتنا کم وقت ہوتا ہے، وہ نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، میں کیا کروں؟ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کیونکہ آج جناب عباس کی مجلس سے صرف ایک حدیث سنانی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی امام علی کے متعلق۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے، دیکھیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں نے آپ سے کبھی کہا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں؟ یہ تو یک طرفہ محبت ہو گئی نا۔ محبت وہ ہے کہ میں بھی کہوں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی تو پتہ چلا کہ اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ جی؟ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ سے سب محبت کرتے ہیں، اللہ سے پوری مخلوق، سارے اصحاب، سارے رسول، سارے امام، اور آج تک محبت کرتے آئے، کل تک آئیں گے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک صحابی، کوئی ایک مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ثبوت دوں گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد، اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد، کیونکہ آج جناب عباس کا علم نکلے گا نا، چند منٹ رہ گئے، صرف اسی کو پڑھنا اور یہیں سے میں ربط مسائل دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت، ابھی علم نکلے گا نا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، ایک لفظ ہماری کتابوں میں ہے او فراری، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، جو صحیح بخاری کی عبارت ہے جو میں نے پڑھی تھی وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، غدن کہتے ہیں کل کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب
جب 39 دن 39 ڈیز مسلمان ناکام پلٹے، ایک دو دن نہیں، 39 دن مسلمان ناکام پلٹے، تب حضور نے فرمایا کیا؟ لَأَعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ جس کو کل علم ملے گا اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ یعنی کل جس کو علم ملے گا طرفین کی محبت ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور حضور نے فرمایا اس وقت تک میدان سے نہیں پلٹے گا جب تک اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر فتح نہ ہو جائے۔ یہ پیشین گوئی ہے، یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں حضور، کل علم اس کو ملے گا جو کرار ہو، مرد ہو، اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، اور میدان میں جب جائے گا تو نہیں پلٹے گا جب تک اس کے ہاتھوں میں فتح نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے گا محمد اب یہی صحیح جنگ خیبر کو لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب جس وقت یہ جنگ ہوئی ہے 39 دن تک مسلمانوں نے ناکامی کا منہ دیکھا۔ جو جرنیل تھا وہ فوج کو کہتا تھا کہ یہ نامرد ہیں، یہ بھاگ کے آ جاتے ہیں، بزدل ہیں، اور وہ کہتے تھے ہمارا لیڈر جو ہے وہ نامرد ہے، یہ بھاگ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بتائیں رسول اللہ نے کسے بدلا؟ مجھے بحث نہیں کرنی ہے، رسول اللہ نے کسے بدلا؟ رسول اللہ نے فرمایا کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، جم کے حملے کرے گا۔ پوری ڈیٹیل سارے فضائل ہیں۔ اور ایک جملہ بڑا خطرناک لکھا، وہ کیا؟ تمام اصحاب رسول نے شب بیداری کی، کاہے کے لیے؟ تاکہ صبح کو علم مل جائے۔ لوگوں نے وظیفے پڑھے، رات بھر نمازیں پڑھی، کاہے کے لیے؟ صبح کو علم مل جائے۔ اگر بدعت ہوتا تو صحیح بخاری کیوں لکھتی کہ یہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ شب بیداری ہو رہی ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے؟ علم لینے کے لیے جی۔ اور یہاں پر ایک صحابی کے لیے لکھا کہ جب صبح کو لائن لگی، اور ایک جملہ یہ خطرناک لکھا کہ یہ پہلی رات ہے اسلام میں جب کسی صحابی کی صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بتاتی ہے اصحاب رسول اللہ صبح کی نماز بعد نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اچھا صاحب صبح ہو گئی، علم لے کر کے آئے، ایک ایک کو دیکھا۔ ایک صحابی کے لیے لکھا کہ جو اپنا، ایک تو ویسے بھی ان کا قد لمبا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے کو رسول اللہ کو دکھا رہا تھا۔ مرحوم مولانا طاہر جیلوی صاحب، بعض لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے انتظار بھائی لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو لکھنؤ کے بزرگ ہوں گے انہوں نے دیکھا، بہت بڑے خطیب تھے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اس مقام پہ، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد کہا اس مقام پہ سارے اصحاب تھے، سب کا درجہ برابر تھا، سب لائن میں لگے ہوئے تھے، اور ہر ایک دعا کر رہا تھا پروردگار مجھے علم دے دے، مجھے علم دے دے، مجھے علم دے دے۔ جو پہلے نمبر کے اوپر تھا رسول اللہ نے اس کو قد کو دیکھا، فٹ کو دیکھا، فوج اور پولیس میں بھرتی ہوتے دیکھی آپ نے، اس کے سینے کو دیکھا، قد کو دیکھا، صحت کو دیکھا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے انفٹ کر دیا، تم اس قابل نہیں، تمہیں علم نہ ملے۔
वो किनारे हुआ, मुड़ करके जब देखा दूसरे नंबर पे तो उसने हाथ उठाए, परवरदिगार मेरी इज्जत रख ले, जब तूने मुझे नहीं दिया तो इस बदबख्त को भी ना दे, परवरदिगार मेरी इज्जत रख ले, इसको भी ना दे। अल्लाह ने इस सहाबी की दुआ को कबूल किया, उसको जो है उसको भी अलम नहीं मिला, वो भी बराबर में आ गया। तीसरा आ गया तो इन दोनों ने बद्दुआ शुरू कर दी। चौथा आ गया तो उन्होंने बोले हर सहाबी एक दूसरे के बदले में बद्दुआ करता रहा, यहाँ तक के रसूलुल्लाह ने किसी को नहीं दिया, अल्लाह ने सबकी दुआ को कबूल कर लिया और किसी को अलम नहीं मिला, सब एक दर्जे में आ गए। तब पूछा अली कहाँ है, अली कहाँ है जी? अब अली आ गए, मुझे वो डिटेल में नहीं दिया, अली आ गए, अलम दे दिया। जंग नहीं पढ़नी, सिर्फ 2 जुमले पढ़ने हैं, अलम दे दिया। कब पलटूं? कहा कि जब तुम दोनों हाथों पे फतह, आखिरी टुकड़ा हदीस का है, दोनों हाथों पर गए। जब मैदान में गए, वहां जाने के बाद सबसे पहला काम किया, वो जो अलम था लकड़ी का था, यानी लकड़ी का हो तो उस पर परचम लगा हुआ था जिसे अलम कहा जाता है, आपके यहाँ भी लकड़ी के होते हैं ना, उसको ले जा करके उधर वो कले के ऊपर सब खड़े हुए देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये तो शान है, और अब आप आए वो जो है ना पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, पहला काम आपने उनकी तरफ देखा और उसी लकड़ी को पत्थर के ऊपर मारा। जैसे ही पत्थर पे मारा, पत्थर के अंदर वो अलम गड़ गया। उन्होंने वहां से देखा, वहीं से चीखे कि मदहर अल-अजायब आ गया है, होशियार हो जाओ। मदहर अल-अजायब आ गया, ये किसने कहा? उन मुशरिकीन ने, उन यहूदियों ने कहा कि आज वाला जो आया है पता करके जाएगा। अब आपने पहचान लिया अली इब्न अबी तालिब को, चूंकि अली को अलम मिल गया, शब्बेदारी अलम उठाने के लिए हुई, मर्द का सर्टिफिकेट मिलता, कर्रार का सर्टिफिकेट मिलता। अब चूंकि अलम उनको नहीं मिला तो आज उनके मानने वाले कहते हैं बिदअत है अलम भी, बिदअत है शब्बेदारी भी, बिदअत है नौखानी भी। अब पहचानो, हम असहाब की सीरत पे अमल करते हैं या तुम करते हो? सलामत पढ़े वाले मोहम्मद वाले से संभाल के कुरान की तरह अब्बास का अलम है अमानत हुसैन की, नारे हैदरी। वही अलम जो है इमाम हसन को मिला। अब ये मिल्कियत है, लिया नहीं इसको, अब ये अली की मिल्कियत है, दे दिया है, अल्लाह ने दिलवा दिया है। वही अलम जो है अली इब्न अबी तालिब ने इमाम हसन को दिया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया। अब इमाम हुसैन को वारिस चाहिए, वारिस भी अली इब्न अबी तालिब ने दिया। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, तरके में बटी खूबियां जब शेर खुदा की, अब्बास के हिस्से में वफा हक ने अता की। जनाब अब्बास वो है जिनको नमाज शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है। एक जुमला अपने लिए और आपके लिए कह दूं, आज मजलिस है अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की, हर एक की कसम इंसान खा लेता है, जनाब अब्बास की बड़ी मुश्किल से खाता है। मैं आज आपको गवाह बना के, क्योंकि मुझे मुकम्मल 28 साल 29 साल आपके दरमियान हो गए, अगर मेरे क़याम में मेरी ज़बान से, मेरे अमल से, किसी मजलिस में, तकरीर में या वैसे कोई किसी ने तौहीन महसूस की हो या मुझसे कोई वो नाराज़ हो किसी तरह से, आज उसको जनाब अब्बास का वास्ता देके कहता हूँ। क्योंकि इसलिए कल हमारे एक जानकार मौलवी का 27 साल का इंतकाल हो गया, 2 दिन बीमार रह करके, अभी एक अस्पताल में है। करीब 50 से ज़्यादा उलमा इस साल हिंदुस्तान के अंदर 3-4 महीने में इंतकाल कर गए। मुझे नहीं मालूम कि कल मैं चला जाऊँ। पिछले साल जब अशरा हो रहा था कब्रिस्तान में, आपको पता था कि नासिर रिजवी चले जाएंगे, आपको पता था हसन अली चले जाएंगे, हमें कोई पता नहीं कौन चला जाए। इसलिए ये हक आपसे ले रहा हूँ कि मुझे आज की मजलिस में माफ़ कर देना। अगर किसी का कोई हक मेरे दिल में हो तलब कर लेना, मगर अपने दिल से मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरे किसी जुमले, किसी अमल से किसी भाई का दिल टूटा हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी बहन को तकलीफ़ हो, अगर कोई मेरी शान में गुस्ताखी करता है, यकीन जाने उसी वक्त खुदा और रसूल को गवाह करके मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो और किसी भाई को कोई शिकवा हो, आज उसको हज़रत अब्बास का की मजलिस में उनको वास्ता देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। कल ऐसा ना हो कि मेरा जब जनाजा उठे तो ये बार मेरे ऊपर। और आप भी एक दूसरे को माफ़ कर देना। जनाब अब्बास की खातिर पता नहीं कब किसको मौत आ जाए। अज़ादारों, अब्बास का मर्तबा कितना था आप ये देखें। पैदा हुए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, 2 से 5-7 मिनट रह गए हैं, यही मसाइल में गुजारना, वरना आपको अर्ज करता। जाहिर है कि 14 मासूम जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी मिसाल क्या दी जाए, इसलिए वो तो साहिब इस्मत हैं।
اللہ نے ایک مردوں میں ایک عورتوں میں ایسے صاحب عصمت بنائے ہیں، معصوم نہیں ہے مگر کسی معصوم سے کم نہیں ہے۔ جناب عباس مردوں میں، عورتوں میں جناب زینب کبریٰ۔ جو عصمت جناب فاطمہ کی ہے وہ عصمت ان کو عطا نہیں ہے، ویسی معصومہ نہیں ہے۔ اگر ویسی معصومہ ہوتی تو علی جیسا کوئی تلاش کیا جاتا، شادی نہ ہوتی، علی جیسا پیدا نہ ہوتا، تو اسی لیے عصمت کا درجہ وہ نہیں ملا۔ جناب عباس آپ دیکھیں جب پیدا ہوئے، امام علی معصوم، امام حسن معصوم، امام حسین معصوم، ثانیہ زہرا موجود، ان آغوشوں میں پرورش پا کر کے عباس کی تربیت ہوئی۔ کیا کہنا، ہمارا ہزاروں سلام ہو ام البنین کو، جنہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو یہ کہتے ہوئے تو حسین کا غلام ہے، تیرا شرف یہ ہے تو شہزادی زینب کا غلام ہے۔ امام علی نے وصیت کی آخر وقت، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، حسین فرزند رسول ہیں، کل جب کربلا میں وقت آ جائے تو بیٹا علی بن کر کے حسین کی حفاظت کرنا جیسے میں نے رسول کی حفاظت کی۔ بیٹا ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا، عباس اپنے کو غلام سمجھنا، حسین تیرا آقا ہے، زینب تیری شہزادی ہے۔ عباس کا کمال یہ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اپنے کو بھائی سمجھا ہو حسین کا۔ سنیے گا، جناب زینب کو آخر وقت امام علی نے فرمایا، جب بازوؤں کا بوسہ لیا تو کہا بابا آج تک آپ نے بازوؤں کا بوسہ نہیں لیا، آج کیوں لے رہے ہیں؟ کہا بیٹی اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہوں، کل جب میرے بعد تیرے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ جناب زینب فرماتی ہے میں نے کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ ہوگا ضرور، اس لیے کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن جب عباس کو دیکھتی تھی تو یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے۔ لیکن جب جناب عباس چلنے لگے پانی لینے کے لیے سکینہ کے لیے تو اس وقت عباس کو بلایا، میرے قریب آؤ، کہا کیا بات ہے شہزادی؟ وصیت بابا کی بتلائی، واقعہ بتلایا، اس کے بعد عباس کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور کہا جب میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا ان کا کہ عباس کے بازو قطع ہو جائیں گے، اے بھیا ان بازوؤں کو چوم رہی ہوں، اب تک کربلا سے کوئی واپس نہیں آیا، یقین ہو گیا تیرے بازو کٹیں گے، تو ذبح ہوگا اور یقیناً میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، اس لیے کہ بابا نے کہا ہے۔ عباس سکینہ کا پرچم لے کے دیکھیں کیا وفا ہے، خدا کی قسم کہ چچا بھتیجے میں کیا محبت تھی۔ ابھی بھی دیکھیں عباس کے علم میں سکینہ کا مشکیزہ لگا ہوا ہے، جہاں جہاں غازی عباس کا علم وہاں وہاں سکینہ کا مشکیزہ۔ عزادارو سنیے گا، جب علم لے کر کے بھیا کے پاس آئے، اپنے آقا کے پاس آئے تو ایک جملہ کہا، عباس اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے تم نے میدان میں جانے کا، یاد رکھنا پانی کی اجازت دی ہے، جنگ کی نہیں۔ عباس گئے میدان میں، تلوار نہیں چلائی، آپ کی ناکوں کے غضب کو دیکھ کر کے فوج بھاگ گئی۔ 4000 کا لشکر بیٹھا تھا، دریا کے اوپر دریا چھوڑ دیا۔ عباس چاہتے تو پانی پی لیتے مگر پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں، مشکیزہ ڈالا۔ اس کے بعد گھوڑے کو دیکھا، 3 مرتبہ گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کیا، نہیں پیا۔ آپ نے فرمایا اس سے وفادار، میں تو پانی نہیں پیوں گا، میرے لیے تو حرام ہے، مگر تو بے جان جانور ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا جب سکینہ پیاسی ہے تو میں کیسے پانی پی لوں؟ مشکیزے کو بھرا، کاندھے کے اوپر رکھا اور رزق پڑھتے ہوئے چلے خیمے کی طرف کہ ایک مرتبہ آواز گونجی، اے میرے فوجیوں، میرے ساتھیوں، دیکھا تم نے کس طریقے سے حسین کے فوجیوں نے حملہ کر کر کے لاکھوں کو قید کر دیا، لاکھوں کو قتل کر دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے پیاس کی حالت میں۔ اگر یہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو تم میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، حملہ کرنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ کمی گاہ سے ایک حملہ ہوا، دانا ہاتھ قطع ہوا۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے ہاتھ تو قطع ہو گیا،
میرا مشکیزہ تو محفوظ ہے. اس کے بعد بایاں ہاتھ قطع ہوا, دانتوں سے ایک مرتبہ آپ نے مشکیزے کو سنبھالا, سینے کو اس پر گرا دیا کہ ایک تیر آیا جس نے مشکیزے کو چھید دیا, پانی بہہ گیا. عباس کی محنتوں پر پانی پھر گیا, دریا کی طرف رخ کیا. اور اب چلے کہ فائدہ کیا ہے خیمے میں جانے کا کہ کسی نے گرد مارا ہے سر کے اوپر. اب عباس نہ سنبھل سکے, ادھر بچے کودے لیے الاتش کے نعرے لگا رہے ہیں, عباس کے کانوں میں آ رہے ہیں. عجب نہیں عباس نے کہا ہو اے سکینہ تیرا چچا شرمندہ ہے. موت نے مجبور کر دیا کہ اب عباس سے گھوڑے پر سنبھالا گیا, زمین کی طرف آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے آقا غلام کا سلام قبول کر لے. ادھر مورخ لکھتا ہے حسین نے کمر پکڑ لی. اے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. اے عباس جو آنکھ تیرے خوف سے جاگتی تھی آج وہ آنکھ سوئے گی, جو آنکھ سکون سے سوتی تھی آج وہ آنکھیں جاگیں گی. عباس کے لاشے پر پہنچے, اپنے کو گرا دیا, رخسار پر رخسار رکھا. اے میرے شہزادے, اے میرے بھائی, تو بھی موت کی آغوش میں چلا گیا. بھیا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. بس آخری جملے وصیت کی. امام نے فرمایا تیرے امام کو تجھ سے ایک شکایت ہے. عباس تڑپ گئے, سر کو زانوں سے ہٹایا. آقا جلدی بتلائیں, نانا رسول اللہ جام لیے کھڑے ہیں, ارے دادی فاطمہ جام لیے کھڑی ہے, میرا بھائی حسن جام لیے کھڑا ہے, میرا بابا جام لیے کھڑا ہے. اے بھیا پوری زندگی تم نے اپنے کو غلام, مجھے آقا کہا, حسین کی یہ تمنا آخر وقت پوری کر دو, مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. ادھر عباس نے بھائی کہا, ادھر روح قفص انظری سے پرواز کر گئی. حسین نے لاشے پہ گرا دیا, علی اکبر نے سہارا دیا, چونکہ وصیت تھی لاشا نہ لے جائیں. عباس علم اور چھیدے ہوئے مشکیزے کو لے کر کے حسین چلے. دریا کے جب خیمے کی طرف چلے, سکینہ نے جلدی سے بچوں کو بلایا, آؤ میرا چچا آ رہا ہے, آؤ میرا چچا آ رہا ہے. جیسے ہی بابا کے ہاتھوں میں علم آیا, سکینہ زمین پر بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آئے, بچوں میرا وعدہ ختم, اب تم کو پانی نہیں ملے گا, میرا چچا مارا گیا. عباس کا علم خیمے میں آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.